بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہو جائے، عقیدہ چھوڑ دے، آوارگی میں پڑ جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی سے دور ہو جائے تو اس کو سورۃ القصص چند دن پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر اللہ پاک لے آئے گا اور اسے نبیوں کی زندگی سے اللہ پاک جوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے۔ سورۃ القصص کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر واقعات موجود ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے مختلف پاروں میں 128 مرتبہ آیا ہے۔ شروع میں جب فرعون لوگوں کو قتل کر رہا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ کہا کہ اس بچے کو اس صندوق میں ڈالو اور اسے دریائے نیل کے اندر بہا دو اور خوف نہ کرو، میں اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دوں گا۔ اگر کوئی شخص آپ سے روٹھ گیا ہو، آپ سے دور ہو گیا ہو، گھر بار چھوڑ کر چلا گیا ہو، چھوٹی سی ایک آیت کریمہ ہے، اس کو آپ 70 دفعہ پڑھ کر 7 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس روٹھے ہوئے شخص کو واپس آپ تک لے آئے گا۔ یہ آیت کریمہ صرف اتنی پڑھنی ہے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ اس کی بیوی آسیہ نے دیکھا، کہا ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے، کیا ہم اسے اپنا بیٹا بنا سکتے ہیں؟ ان کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، ایک دایا آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، ان سب کا دودھ پینا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام ہو گیا، انہوں نے پیا ہی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل میں داخل ہوئی تو اس نے کہا میں جانتی ہوں ایک ایسی دایا کو کہ شاید یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور یوں آسیہ نے کہا لے آؤ اس کو۔ جب آپ کی ماں کو محل میں لایا گیا تو آپ اپنی ماں کی گود میں آتے ہی ایک دم دودھ پینا شروع ہو گئے، آپ خاموش ہو گئے۔ آسیہ نے کہا اگر اے عورت دودھ پلانے کی نوکری کرے گی تو میں تجھے عزت بھی دوں گی، تنخواہ بھی دوں گی، رہائش بھی دوں گی۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بچے کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، سگی ماں کو موسیٰ بھی دے دیا، تنخواہ بھی چل رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، اب بازار میں جا رہے تھے کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک حق پر تھا ایک ناحق تھا۔ جو شخص ناحق تھا آپ نے اس پر سختی شروع کی، اور دوسرا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا اے موسیٰ میری مدد کریں، میں غریب اور مسکین ہوں۔ اس کو کہا چھوڑ دو اس غریب آدمی کو۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم کون ہو؟ آپ نے اسے ایک زوردار دھپڑ مارا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کا تھپڑ تھا 40 مردوں کی طاقت کے برابر، جو اس کو لگا تو وہ وہیں مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہا میں نے تو قتل کے ارادے سے یہاں تھپڑ نہیں مارا تھا۔ آپ وہاں سے فوراً چلے گئے، تھوڑے آگے گئے تو ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا اور کہا اے موسیٰ آپ یہاں سے چلے جائیں، اس لیے کہ بادشاہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں سے چل دیے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں داخل ہو گئے۔ نہ آپ کے پاس نوکری تھی، نہ آپ کے پاس گھر تھا، نہ آپ کے پاس مکان تھا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے یہ ایک آیت کریمہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوکری بھی دے دی، بیوی بھی دے دی، گھر بار بھی دے دیا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی بھر کر دیا، وہ گھر گئے، انہوں نے گھر جا کے کہا اے ابا جان ایک آدمی نے یہ نیکی کا کام کیا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ وہ آدمی کیسا ہے؟ اس آدمی کو بلاؤ۔ بیٹیوں نے کہا اس کا صلہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا 10 سال کی خدمت کے صلے میں ایک بیٹی کا نکاح کراؤں گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی اور بکریاں چرائیں۔ پھر آپ وہاں سے آگے چلے اور کوئی طور پر اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور یہ سارا واقعہ بھی اس صورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔